اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج ہم کر رہے ہیں جو کہ 22ویں، جس میں 22 آیات ہیں اور مکی صورت ہے اور 85 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 8 نمبر آیت ہم نے کرنی آج۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ باللہ پہ بے کے اوپر میں زبر ڈال گئی ہوں، اس کو کریکشن کر لینا آپ، ٹھیک ہے۔ یہ بے کے نیچے زیر ہے جس کو میں زبر ڈال گئی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جو ہے واو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اور ما جو ہے حرف نفی ہے یہاں۔ ٹھیک ویسے ہے، تو ما دو تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو اور نہیں میں، اور ٹھیک ہے، بولتے جاؤ۔ نقمو جو ہے یہ ہے فعل ماضی، ضمیر متصل، یہ جو ہے نون قاف میم میں اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ٹھیک، نقمو آپ نے کیا کہا ہے کہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے فعل معروف۔ ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ ماضی کو ہم نے اکیلا نہیں بولنا ہوتا، لازمی اس کی آگے بھی بتانا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ماضی کی 2 ٹائپس ہیں، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ نون قاف میم، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ خالی فعل ہے یا فعل بالفاعل ہے؟ فعل بالفاعل ہے یہ۔ ٹھیک ہو گیا، فعل بالفاعل ہے۔ اور فاعل کون سا ہے اس کے اندر؟ فاعل ہے ہوا، اینڈ پہ کیا آیا ہوا ہے؟ مادے میم کے بعد کیا آیا ہوا ہے؟ میم واو میم تو واو مادے کا حصہ ہے نا بیٹا، مادے کے واو بعد میں نے پوچھا کیا آیا ہوا ہے۔ واو واو الف کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع مذکر کے لیے۔ جمع مذکر، تو بھی جمع مذکر کیا ہوگا؟ کون سی ضمیر ہے جمع مذکر کی؟ یہ جو ہے ہم کی ضمیر ہے نا بیٹا جمع مذکر کی؟ جی جی ہم کی ضمیر ہے، بالکل سلو ہو ٹھیک ہو جاتا ہے، گیا، سلو ہو بالکل گیا ٹھیک ہو گیا۔ ٹیک سم ٹائم۔ واو الف تو جمع کے لیے آتا ہے نا، ناکاما جی ناکاما ناکمو۔ یہ ہم کی ضمیر آ گئی۔ جی تو پھر یہ اس کا سیگا کیا ہوا؟ واو الف کس کے اینڈ پہ آتا ہے عابدہ؟ پہلے ماضی جمع مذکر غائب۔ بالکل پرفیکٹ ہو گیا، اور اسی کے ایکویلنٹ جو ہوتا ہے اس کا پروناؤن ہوتا ہے ہوم۔ جی اب یہ آپ کا ماشاءاللہ پورا ہو گیا۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے کہ مزید فی سے ہے؟ میں نے آپ کو سٹیپس بتائے تھے نا کہ ہم نے سب سے پہلے گھر میں گھسنا ہوتا ہے، دونوں میں کسی ایک گھر میں، ثلاثی مجرد کے گھر میں یا مزید فی کے گھر میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہی چیک کرتے ہیں کہ مجرد ہے کہ مزید فی ہے۔ تو اس میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو، مجرد کے مزید فی؟ مجرد ہے۔ مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو باب ہے وہ ہے ضربا۔ جی ہم نے کہا تھا نا اس کو ہمیں ڈکشنری سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے الفاظ کو یاد رکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو ڈکشنری نے ہمیں بتایا کہ اس باب کا جو ہے وہ باب ضربا سے اس کا تعلق ہے۔ تو اگر اسی حساب سے دیکھیں تو ضربا سے ناکامہ، 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 ناکامو، ٹھیک ہو گیا۔ جی آگے آ رہا ہے جی من ہوم، آگے کوئی اور کرے افشا جبین، من ہوم۔ من ہوم کیا ہے؟
جی بشرا ضیاء بتائیں منہم کیا ہے؟ جی منہم من حرف جار ہے اور ہم متصل ضمیر متصل ہے ٹھیک ہے، اور اور مل جار کے کیا مجرور بنتے ہے ہیں؟ یہ، جار مجرور بن گیا، مل کے کیا بنتے ہیں جار مجرور؟ مرکب جاری۔ جی لیکن اب ہم تھوڑی سی بڑی کلاس میں ہو گئے ہیں نا، پہلے ہم چھوٹی کلاس میں تھے تو ہم جار مجرور مرکب جاری، اب ہم ڈائریکٹ کہیں گے کہ مرکب جاری کسی بھی جملے میں کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق بن کے آتا ہے، متعلق، ٹھیک ہے، تو اب یہ متعلق فعل ہے، متعلق فعل ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا پاس آ گیا فعل، اور فعل کے بعد آپ کے پاس آ گیا فاعل ہم، جی اور اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا مفعول نہیں آیا ہمارے پاس بلکہ متعلق فعل آ گیا۔ متعلق فعل۔ اب اس کے بعد کوئی اور ورڈ ہے اس جملے میں؟ منہم اللہ اللہ، سے تو اگلا جملہ شروع ہو جاتا ہے نا، اگلا شروع ہوتا ہے جی۔ تو اس لیے یہاں پہ ختم ہو گیا، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ۔ ہم نے بڑے عرصے سے یہ بات کرنی چھوڑ دی ہے، جملہ فعلیہ کی ہم نے 2 اقسام پڑھی تھی، کون کون سی؟ ان کا ہم نے ذکر ہی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جملہ فعلیہ ایک خبریہ ہوتی ہے اور دوسری ہم، کون بتائے گا؟ 2 جملہ فعلیہ ہم نے پڑھے تھے، ایک جس کے اندر خبر ہوتی ہے، کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، اور دوسرا سمینہ آپ کو یاد ہے؟ انشائیہ، انشائیہ۔ انشائیہ، انشائیہ جی۔ یا انشائیہ کون سا ہوتا ہے اور خبریہ کون سا ہوتا ہے نوشین؟ جی انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں سچ یا جھوٹ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی بھی کام، بالکل اور امکان ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور خبریہ وہ ہے جس میں ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا الٹا بول گئے ہو، خبریہ وہ ہوتی ہے جس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایک خبر دے رہے ہو، وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انشائیہ وہ ہوتا ہے جو جس میں سچ جھوٹ کا امکان ہی نہ ہو، مثلا اس میں امر آ جاتا ہے، میں کہتی ہوں اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، اس میں کوئی تو نہیں آ سکتا نا سچ یا جھوٹ کا امکان۔ اسی طرح میں کوشچن کرتی ہوں آپ کا کیا نام ہے، اب اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کوئی جھوٹی یا سچی ہو سکتی، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو، آپ کس شہر میں رہتے ہو، آپ کس ملک میں رہتے ہو، اب یہ جو کوشچن ہے میرا یہ انشائیہ ہے، اور جو اس کا جواب ہوگا وہ پھر خبریہ ہوگا، کیونکہ خبریہ اب جواب آپ سچ بھی بتا سکتے ہو، جھوٹ بھی بتا سکتے ہو، ایج آپ اپنی غلط بھی بالکل بتا سکتے ہو، درست بھی بتا سکتے ہو، شہر اپنا غلط بالکل بھی بتا سکتے ہو، درست بھی بتا سکتے ہو، کلیئر ہے؟ تو جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو وہ خبریہ ہے، اور جس میں امکان نہیں ہو وہ انشائیہ ہے۔ انشائیہ ہے۔ تو اب یہاں پہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ خبریہ ہوگا کہ انشائیہ؟ اس کی ٹرانسلیشن کیا بن رہی ہے؟ اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا اور نہیں انہوں اور نے انہوں نے بدلہ لیا، ان سے، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا منہم ان سے۔ ان سب سے، ہم، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا ان سب سے، ٹھیک ہے، اب یہ خبریہ کہ انشائیہ ہے؟ یہ خبریہ ہے خبریہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جی فرق سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی۔
جی اللہ اللہ سوائے، مگر یا سوائے. ٹھیک ہے اللہ حرف استثناء. ٹھیک ہے ان یؤمنو باللہ باللہ العزیز الحمید. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو کون کرے گا؟ روبینہ آپ کرنا چاہو گے بیٹا؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. اہ، جی باجی میں سوری لیٹ ہی آتی ہوں. تو آپ کیا کہہ رہی تھی؟ چلو آپ سے میں اگلی آیت پوچھتی ہوں، آپ تھوڑا سا دیکھ لو. ہم سورۃ البروج کر رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 8 کر رہے ہیں. ٹھیک اچھا. ہے، تو اللہ کے بارے میں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کا کیا مطلب ہے اور کیوں آتا ہے اللہ؟ اللہ جو ہے وہ ام، مگر ہے اس کا، یا سوائے یا مگر، ٹھیک ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے. بالکل اور ٹھیک ہے. اللہ جو ہے یہ ام، جو یہ حرف حرف جار تو نہیں ہے یہ. اللہ جو ہے، میم جی بتاؤ. یہ جو ہے یہ مسئولہ نہیں ہے. نہیں نہیں، یہ حسر کی آتا ہے. ہاں حرف حسر کا معنی دیتا ہے. جی جی جی. مطلب ایک بڑے سیٹ سے چھوٹے سیٹ کو، سب سیٹ کو الگ کرنے کے لیے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بچپن میں ہم پڑھتے تھے نا کہ آپ کے پاس ایک بڑا ڈبہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے فروٹ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک بڑا ڈبہ ہے، اس میں بہت سارے پھل پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، سب جو ہے پھل پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر. یہ ایک بڑا ایک گروپ ہے، بہت سارے پھل. اب میں آپ کو یہ کہوں گی، ایک اور میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اس بہت سارے پھلوں میں سے، یعنی کہ سیب، امرود، کنو، کیلا میں سے سب پھل کھا لو سوائے کیلا. کیا کہہ رہی ہوں؟ کہ آپ نے جتنے بھی یہاں پہ پھل ہیں سب کھا سکتے ہو سوائے کیلا اور سیب. یعنی کہ اب یہ جو سب پھلوں میں سے یہ میں نے، وہ اے تھا، اور اس کے اندر میں نے جو چھوٹا سیٹ نکال لیا باہر، کون سا؟ بی. یعنی کہ اب تمام پھلوں میں سے بی جو ہے وہ اس کو میں نے علیحدہ کر دیا سوائے لگا کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس بڑے میں سے اس کو مائنس کر کے باقی پیچھے جو رہ گیا وہ اب اے رہ گیا. آئی بات سمجھ کے؟ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا ان سب سے سوائے. اب سوائے کون ہے؟ اب انہوں کون ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں انہوں میں کون آ رہا ہے؟ کس نے بدلہ نہیں لیا؟ پچھلی آیات یاد ہے آپ کو؟ کون مومنین. بتائیں گے؟ مومن جی مومن بالمومن. مومن. مومنین کی طرف اشارہ ہے. بالکل. نہیں، کافروں کی طرف اشارہ ہے نا کہ انہوں نے نہیں بدلہ لیا، یعنی کہ کافروں نے نہیں بدلہ لیا ہوں مگر اس بنا پر. بالکل. چلیں اب اگلی آیت کون آپ بتاؤ سمینہ. اللہ کے بعد کیا ہے؟ ان یؤمنو باللہ العزیز.
جی ان ہمیں پتہ ہے ناصبۃ المضارع ہے اور یہ مضارع کو نصب دیتا ہے. یؤمنو حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. باب افعال سے اس کا تعلق ہے. پیش بتا رہی ہے کہ یہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کے جو پہلے 3 ابواب ہیں وہ پیش سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک اور ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تعین کلمہ پر زیر ہے تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عین میم نون حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہو گیا. باب فعال سے اس کا تعلق ہے اور یہ مضارع معروف ہو گیا. ہاں، اور یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا تعلق باب فعال سے ہے؟ حمزہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی نا. یا جو ہے حمزہ وہ کس کا ہے؟ علامت مضارع کا. جی جی اگر تو اس کا تعلق ہوتا نا باب افعال سے نہ ہوتا تو پھر اگر ہم اس کو مجہول سمجھتے تو پھر عین کلمہ کو دیکھتے نا عین کلمہ پر زبر ہوتی. بالکل، بڑی اچھی بات کی، کیونکہ یہ پوائنٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ پیش والا ہے، اور پیش والا جو اور علامت مضارع بھی ہے. تو اب علامت مضارع ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی آتا ہے وہ ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. آپ کا جو ہے معروف اور مجہول جو ہے وہ پیش والا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو مجہول مان لیں تو پھر اس کی جو عین کلمہ ہے اس کو لازمی زبر والا ہونا ہے. یعنی کہ مجہول کی ہم نے شرط سیکھی تھی کہ ہمیشہ مجہول جو ہوتا ہے اس کی عین کلمہ مضارع مجہول کی عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے. اب یہاں پہ عین کلمہ زیر والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مضارع معروف ہے، مجہول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں اس سے یہ پتا چلا کہ اس کا تعلق فعل مضارع تو ہے لیکن مضارع معروف ہے. اور معروف میں ہم جانتے ہیں، ہم نے سیکھ لیا کہ ہمیشہ معروف زبر والا ہوتا ہے علامت مضارع. صرف ثلاثی مزید فی کی 3 ابواب ہیں جو کہ جس کا معروف جو ہے وہ پیش والا ہوتا ہے. اب اس کا مطلب ہے ان 3 میں سے یہ ایک ہے. اب وہ ہمارے پہلے 3 ہیں. اگر دوسرا ہوتا تو جس طرح بھی اس نے بتایا کہ پھر آمنو ہوتا، حمزہ کے بعد ایک الف ہوتا. اگر تیسرا ہوتا تو میم جو عین کلمہ اس پہ ایک شدہ ہوتی. اگر یہ سیکنڈ بھی نہیں، تھرڈ بھی نہیں، تو آٹومیٹکلی یہ پہلا بن جائے گا باب افعال. اور باب افعال میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سیکھ لیا تھا کہ جب علامت مضارع لگتی ہے تو اس کی جو حمزہ ہے وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، پیچھے چھپ جاتی ہے یتان کے پیچھے. اور جیسے ہی میں یتان کو ہٹاؤں گی تو آٹومیٹکلی جو باب افعال کی حمزہ ہے وہ واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا ہے. اور فائل اس میں چونکہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے تو فائل ہم موجود ہے. بالکل، فائل اس کے اندر ہوم ہے. آگے ہمارے پاس آ رہا ہے باللہ. بازر بھی ہمیں پتہ ہے جا رہا ہے. اچھا، اللہ اس کی مجرور ہے. سوری میں ٹوک رہی ہوں، فعل مضارع جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ ان کی وجہ سے نصب ہوگی نا. جی، منصوب ہے. فعل مضارع معروف کے آگے ہم لکھ دیں گے منصوب. اسی وجہ سے اس کی جو ان جو ہے اس نے ایک تو اس کو منصوب کر دیا اور دوسرے نمبر پہ کیا کیا، اس کی جو کیا کیا تھا کہ اس کی جو نون اعرابی ہے اس کو بھی گرایا ہوا ہے. دو چیزیں کرتا ہے نا. ان کی جو رولز ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ جو ناصبۃ المضارع ہے اس میں اور جازمۃ المضارع، ایک تو جو ناصبۃ المضارع ہے وہ منصوب کر دیتا ہے اور جازمۃ المضارع مجزوم کر دیتا ہے. اور اگر روٹ ورڈ پہ وہ اینڈ ہو رہا ہو، اگر وہ الف نون واو نون یا نون پہ اینڈ ہو رہا ہو تو اس کا نون اعرابی جو ہے وہ بھی گر جاتا ہے. اس رول کو بھی یاد رکھنا ہے. اسی وجہ سے مضارع ہونے کے باوجود اس میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ واو الف آ رہا ہے، واو نون نہیں آ رہا، جبکہ فعل مضارع کی اینڈنگ واو نون پہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جی آگے بتائیں. باللہ جا
حرف جار ہے باز بی اور اللہ ہمیں پتہ ہے مجرور اسم آ رہا ہے، لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ العزیزی الحمیدی یہ دونوں کیوں مجرور ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ موصوف بنے گا، العزیزی اور حمیدی فاعلن کے وزن پر اس کی دو آپ کی آواز صفات ایک دم بنیں سے ہلکی ہو گئی ہے بچے. گی۔ جی میں نے کہا تھا کہ بازر بھی حلف جار ہے، ٹھیک، اللہ جو ہے مجرور اسم ہے، ظاہر ہے وہ تو باقی وجہ سے مجرور ہے، لیکن آگے جو ہمیں العزیزی الحمیدی نظر آ رہا ہے وہ دونوں بھی مجرور نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ وہ دونوں کیوں مجرور ہیں، تو اس بالکل. کا ہم مطلب ہے نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اسم مجرور نہیں ہو سکتا انلیس کہ اس پہ کوئی چیز افیکٹ کر رہی ہو. جی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ موصوف بنے گا، ٹھیک ہے، اور العزیزی الحمیدی فعیلن کے وزن پر یہ دونوں اس کی صفات بنیں گی۔ ٹھیک، پھر یہ پورا مرکب توصیفی بازر بی کی وجہ سے مجرور ہو کر متعلق فعل بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے. العزیز اور الحمید یہ دو صفات ہیں، صفت نمبر 1 اینڈ صفت نمبر 2. کس کی صفت ہیں؟ یعنی کہ اللہ اللہ کی موصوف کی. اللہ موصوف ہے، اس کی دو صفات ہیں، صفت 1 اینڈ 2، اور یہ مل کے بن جائیں گے مرکب توصیفی. جی اور جو مرکب توصیفی ہے وہ پھر جو مرکب توصیفی پھر اب بیزر بی جو ہے اس کا مجرور اسم کہلائے گا. جی اور متعلق کے فعل بن جائے گا۔ جی، مرکب اب ہم توصیفی جو ہے یہ مجرور، اور اب یہ متعلق کیا بنے گا؟ متعلق کے فعل بنے گا۔ بالکل متعلق فعل بن جائے گا. ہم یہ کہیں گے کہ یومنو فعل اپنے فاعل ہم اور متعلق فعل سے مل کر ہم، جملہ فعلیہ ہو کر اب محلن منصوب ہو جائے گا ان ناصبات المضارع کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور زبردست. مفعول بن جائے گا ناکم فعل کے لیے، کیونکہ منصوب ہے تو اس لیے مفعول بنے گا۔ بالکل ٹھیک ہے. یومنو فعل اپنے ہم فاعل اور متعلق فعل کے ساتھ مل کے سب سے پہلے بنا یہ سب مل کے جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب ان کی وجہ سے، محلن منصوب ان ناصبۃ بوجہ المضارع، ان ان. ناصبۃ المضارع، ٹھیک ہے، اور مفعول بن رہا ہے، کیونکہ نصب آ گئی ہے تو مفعول بن رہا ہے ناکام فعل کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ترجمہ اس کا ہو جائے گا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا ان سب سے مگر سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر جو زبردست ہے تعریف والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا. اس کو میں علیحدہ سے لکھ دیتی ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. جی یہ مفعول بن رہا ہے پیچھے کا. ٹھیک ہے، اور اب اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا ان سب سے مگر سوائے اس کے یہ کہ یا سوائے اس کے وہ ایمان لائے وہ اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں ایمان لائے
अल्लाह पर जो जबरदस्त तारीफ वाला है, अल्लाह पर जो जबरदस्त तारीफ वाला है, यानी दायमी तारीफ वाला है। बिल्कुल लेकिन अल अजीजो का भी तो करेंगे ना, गालिब है। जबरदस्त जी। या गालिब जो भी कर ले। जी। हमीद का आपने क्या कहा है? अल अजीज अल हमीद का तो ये होगा ना, जबरदस्त तारीफ वाला, यानी कि तारीफ वाला, दायमी तारीफ वाला। जबरदस्त दायमी तारीफ वाला। तारीफ वाला। हम एंड से बैकवर्ड आते हैं ना, इसलिए पहले अल हमीद का होगा, फिर अल अजीज का होगा। जो दायमी हमेशा तारीफ वाला जबरदस्त है, दायमी तारीफ वाला जबरदस्त है। गालिब रहने वाला, या आप उसको जबरदस्त भी कह सकते हो। इज्जत, सबसे ज्यादा इज्जत वाला। अजीज से इज्जत से भी बनता है ना। तो ये हो गया, ठीक है। कि अल्लाह ताला ने, अब इसका मकसद मतलब क्या हुआ अगर हम इसको पीछे से मिलाएं? तो ये बताया जा रहा है ना कि क्यों वो इंतकाम ले रहे थे, क्यों मोमिनों को जला रहे थे, सवाए इसके क्या कोई और वजह नहीं थी कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए थे, इस वजह से वो उनको जला रहे थे। बिल्कुल ठीक हो गया। आ, जी, 9 नंबर पे हम चले जाएं। कौन है जिसने अभी तक नहीं में सुनाया? मैंने नहीं की, मैंने बस हसर का जवाब दिया था। जी, आप कर लो। अल्लजी लहू लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लजी जो है इसमें मौसूल है। जब भी इसमें मौसूल आता है तो वो जुमला इस्मिया होता है और उसके फौरन बाद सिलतुल मौसूल आता है ठीक अल्लजी है। के। अब लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द जो है ये इसका सिला बनता है, सिलतुल मौसूल बनता है। अब इसमें लहू जो है जार मजरूर है। जब भी जुमला जार मजरूर से शुरू हो रहा होता है तो वो या तो मुतालिक होता है या खबर मुकद्दम के तौर पे आता है। तो यहाँ पे कायम मुकाम खबर मुकद्दम है। ठीक है, इसम मौसूल के बाद सिला आता है। सिलतुल मौसूल आता है। सिलतुल मौसूल। और हमने कहा वो 4 किस्म का होता है, यहाँ पे कौन सी किस्म आई है? जार मजरूर। जार मजरूर आ गए। ठीक हो गया। लहू, ये है जी जार मजरूर। और हमने सीखा था कि जार सॉरी, मजरूर जो होता है ये कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। और इसके बाद जितने भी अल्फाज हैं वो तीनों इसम अल्फाज हैं। इसका मतलब है जुमला फेलिया तो किसी सूरत में नहीं बन सकता ना। जब भी बनेगा जुमला बिल्कुल इस्मिया बनेगा। तो और ये बिल्कुल। जो जुमला तो इसमी है उसमें ये जार मजरूर कभी मुब्तदा नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि ये बाद में आने वाला है। मुतालिक हम जो बाद में वाला पहले आ जाए उसको क्या कहते हैं? कायम मुकद्दम। मुकाम खबर मुकद्दम। मुकद्दम कहते हैं। कायम मुकाम खबर मुकद्दम। वो तो अभी हमें नहीं ना पता कि ये क्या बन के आएगा, क्योंकि कई दफ़ा अगर खबर ना हो तो हम इसको खबर भी बना लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि मुब्तदा नहीं बन सकता, इतना हमें पता है। जी। बिल्कुल। अब ये फिर
آگے ہے جی ملک السماواتی والارض، اس کو جلدی جلدی کر لیں کیونکہ بہت آسان ہے. ملکو جو ہے مضاف ہے، اور السماواتی والارض مرکب عطفی ہے. مرکب عطفی بن کے پھر یہ کیونکہ مجرور ہے اس لیے مضاف الیہ ہے، اور ملک السماواتی والارض مرکب اضافی بن کے کیونکہ ملکس پہ کاف پہ اس کے ضمہ آ رہا ہے تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، اور یہ وہ ہے معارفہ ہے. تو یہ مرکب اضافی جب مرفوع عارفہ ہے مرفوع ہے تو یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا سماواتی والارضی مرکب عطفی ہے. اب ہم بڑی کلاس میں آ گئے ہیں تو میں بہت چھوٹی چھوٹی اس میں نہیں جا رہی، پھر ہمارا اس سے ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. مرکب عطفی بننے کے بعد ملکو مضاف کا مضاف علیہ بن جائے گا، اور مضاف علیہ بننے کے بعد اب یہ پورا مضاف علیہ مل کے کیا بن جائے گا؟ مرکب اضافی، اضافی اور بن کے اب یہ مبتدا مؤخر. مؤخر ہو گیا. اور یہ اب کیونکہ کیونکہ مبتدا ہمارے مؤخر ہے پاس اور جملہ ختم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے خبر نہیں آٹومیٹکلی دکھائی دے رہی تو اس قائم مقام خبر مقدم بنا دیں گے. بالکل، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے کچھ اور خبر بنانے کو، تو ہم جار مجرور کو متعلق کو قائم مقام خبر بنا دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہو کی ہو جو ہے یہ اللہ کی طرف مرجع ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ میں اس کو لکھ لوں. اب یہ دونوں مل کے مبتدا مؤخر اور قائم مقام خبر مقدم، اب یہ کیا بن گیا؟ پورا جملہ اسمیہ، مل کے اور جملہ اسمیہ بن صلۃ کے الموصول اب یہ صلہ بن جائے گا. صلۃ الموصول بنے گا، پھر اس میں موصول اور صلہ بن کے مل کے جو یہ بنے گی صفت اللہ کی. صفت نمبر 3 ہو جائے گی یہ پچھلے باللہ کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کہا کہ جو ہمارا پیچھے تھا اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اب یہ صفت اللہ 3 بن گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ وہی ہے جس کے لیے لہو کا ہے، جس کے لیے ملک السماوات والارض زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. جس کے لیے السماوات والارض کا پہلے کریں گے اور پھر ملک. زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے. بالکل زبردست ہو گیا. آسمان نو ہونا چاہیے، پلورل ہے. زبردست ہو گیا جی. اب بتائیں اگلا کرنا ہے کیونکہ 127 ہو گئے ہیں کہ اس کو یہاں پہ اینڈ کر دینا ہے. وہ تو نکل گئی ہے جی بچوں. اس کو یہاں پہ اینڈ کر دیں یا اگلا کرنا چاہتے ہو آپ لوگ؟ 9 نمبر ہمارا مکمل ہو گیا. 10 آیت ویسے کافی لمبی ہے، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میری آواز نہیں آ رہی؟ آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہو. نہیں ابھی ہے. واللہ علی کل شیء شہید، یہ اچھا اچھا مکمل تب ٹھیک ہو گیا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.
اوکے. واللہ علی کل شیء شہید. بولتا جائے کوئی آپ میں سے. جی واو حرف عطف آ گیا. اللہ اسم ہے مبتدا اعلی جار ایک منٹ یہ ہٹ ہی نہیں رہا. جی آپ بولتے رہو بیٹا، وہ میرے سے وہ اریزر وہ نہیں ہو رہا تھا. میں بتا رہی واللہ. تھی واو حرف عطف ہو گیا، اللہ اسم ہے مبتدا ہو گیا، اعلی حرف جار ہو گیا، کلی شعین ہمیں پتہ ہے کلی مضاف بن کر آتا ہے، تو یہ مضاف علیہ مل کر مرکب اضافی بنا، اور شہید اچھا مرکب اضافی بنا. تو اعلیٰ کی وجہ سے یہ مجرور ہو کر متعلق خبر ہو جائے گا. شروع میں مبتدا ہمیں مل گیا ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں شہیدن جو ہے وہ فعیلن کے وزن پر آ رہا ہے، اور یہ بھی جو ہے واو ہو گیا جی حرف عطف. اللہ اور اللہ سے کیونکہ جملہ شروع ہو رہا ہے تو اللہ کو ہم کیا کریں گے. اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اسم کل اسم شیئن اسم شہید اسم، یعنی کہ اس میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کہ ہم کہیں کہ وہ اس میں فیل نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا. اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور مبتدا کے ہم نے جو قاعدے سیکھے تھے وہ بھی یہی سیکھے تھے کہ معرفہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اسم ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع حالت میں ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہیں. الا جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ حرف جر ہے، تو اس کے بعد مجرور اسم آنا چاہیے. تو کل شیء جو ہے جی کلو ہمیں پتہ ہے مضاف بن کے آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مضاف علیہ مل کے پہلے بنے گا مرکب اضافی، ٹھیک. پھر یہ اللہ اعلیٰ کی جار وجہ ہے سے اور کلی سوری مضاف کلی مضاف ہے. اس کے بعد صحیح شیئن مضاف پہلا ہلکا پھلکا ہے، دوسرا جو ہے ہیوی ہے. شیئن مضاف علیہ مرکب اضافی بننے کے بعد اعلیٰ حرف جر کی وجہ سے مجرور اسم، ٹھیک ہے. اور پھر متعلق خبر آگے خبر بالکل آ رہی ہے شہید. بالکل ٹھیک ہو گیا. مضاف الیہ یہ مل کے پہلے آپ کا بن جائے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی اور بننے پھر کے بعد حرف مجرور جر کی وجہ سے اسم، مجرور ہو کر متعلق خبر اور یہ بن جائے گا متعلق. متعلق خبر آگے خبر ہمارے پاس شہیدین کی صورت میں آ رہی ہے. بالکل جی متعلق خبر ہے، اور اس کے بعد اینڈ پہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے لاسٹ ورڈ کیا ہے جی ہمارے پاس شہیدن شہیدون. اور شہیدون جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے نکرہ اسم مرفوع اسم ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے، خبر. خبر بن کے آتا ہے. تو یہ آ تو گئی ہمارے ہم پاس کہیں خبر اور مل جی کے بن گیا جملہ اسمیہ. یعنی کہ مبتدا اپنے متعلق خبر اور متعلق خبر اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف بنے گا اپنے سے پہلے معطوف علیہ کا. بالکل واو آ رہا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. اب پھر معطوف الیہ پلس معطوف ٹھیک ہے. یہ 8 بتا نمبر رہے ہیں آیت جو ہے وہ پوری کی پوری 8 نمبر آیت آپ چلے جائیں گے 8 آیت 8
मातूफ अलैह, है मातूफे अलई, और ये हो गया मातूफ। आयत अच्छा ये भी 8 का ही है पार्ट, 8B कह देते वाव हैं हम है, इसको, जी। उसको 8A कह देते हैं, इसको 8B कह देते हैं। मातूफ अलैह प्लस हर्फ अतफ प्लस मातूफ मिलकर मुरक्कब अतफ ही होकर सिफत ही बनेगा। ठहरें जी, हमारी गड़बड़ हो रही है। आयत 8A, ठीक है, और 8B जो है, खैर आप लोगों को पता ही है, 8B आपका बन गया मातूफ, और अब ये मातूफ अपने मातूफ लई के साथ मिलके क्या बन जाएगा? मुरक्कब अतफी होकर मुरक्कब अतफी। सिफत ही बनेगा अल्लाह की। अल्लाह के मुतालिक हम बता रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त भी है, गालिब है, ज़बरदस्त है, उसी के लिए बादशाहत है आसमान और ज़मीन की। और ये भी अल्लाह की आगे आगे सिफ्त आ रही है कि वो हर चीज़ पर गवाह भी है। बिल्कुल ठीक। मैम ये आयत नंबर 6 जो मातूफ अलैह थी, ये उसी की कंटिन्यूएशन नहीं चल रही सारी? जी मैं अब इसको आपको देखने लगी थी मैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर ठीक है, आयत नंबर 6 जो है वो मातूफ अलैह थी, 7 मातूफ थी, 8 और 9 का फर्स्ट वाला पार्ट एक मातूफ हो गया, और 9 का सेकंड वाला पार्ट तीसरा मातूफ हो गया। जी हमारा शुरू हुआ था इज से, ठीक है, जब ये आपका मातूफ अलैहि था, फिर वहुम अला मा यफ़अलूना ये आपका मातूफ नंबर 1 हो गया, फिर वमा से मातूफ 2 हो गया, और अल्लज़ीना उसी का पार्ट है, और वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर ये आपका जो है तीसरा मातूफ हो गया। ये मैं देखती हूँ ये आपको पहले कहा जा रहा है ना, हाँ ये भी अल्लाह की सिफत में से ही एक है, बिल्कुल जो हम पहले सिफात पढ़ रहे हैं, सिफात ही आपस में कनेक्ट हो रही है ना। जी जी जी। पहले आपको कहा कि जी वो मालिक है ज़मीन व आसमान का, ठीक है, और उससे पहले क्या कहा जा रहा है पिछले जुमले में? वहां पे वैसे फुल स्टॉप आ गया वह नौशीन, इस चीज को आप नोटिस करो, फुल स्टॉप के बाद अगला आयत शुरू हो जाती है 7 के ऊपर। लेकिन वमा से ही शुरू हो रही है ना वो वमा भी। से 7 शुरू से, हो रही है। 8 से शुरू हो रही है अगली आयत, 7 पे खत्म हो रही है। अगली आयत तो हो रही है, बात सिर्फ ये हो रही है कि आपस में अतफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अभी हमारा सवाल ये है कि क्या ये जी सारे आपस में अतफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अतफ हो रहे हैं, हो रहे हैं अतफ, वो ठीक है, ये भी अतफ हो हो रहे रहे हैं हैं जी। सारे आपस में। वो इस पर गवाह थे ईमान जी के साथ। बिल्कुल मोमिनीन की बात हो रही है ना सारी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये 9 पे आके खत्म होता है। आगे अब ये जी नई बात शुरू हो रही है, इन्नल्लज़ीना फतनु मोमिनीन, अब ये बात एक नई शुरू हो गई है, ठीक है, जी यहाँ तक कि आपस में सब अतफ हो रहे हैं। तो फिर इसको हम मातूफ़े इलैही तो नहीं कहेंगे ना आयत नंबर 8 को? नहीं, ये मातूफ क्योंकि ये बात उसकी ही उसकी आ रही है ना मोमिनीन की, कंटिन्यूएशन। मोमिनीन के मुतालिक बताया ना इसमें भी। बिल्कुल ठीक है, चलें इसको हम अगर ये मिनहुम की हुम जो अगर ऊपर नहीं जा रही होती तो फिर हम इसको अलग कर सकते थे। ठीक हो ये गया। तो हुम जा रही कर रही है बिल मोमिनीन पे।
بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کو اب ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریڈ کر لوں گی اور پھر میں دیکھوں گی کہ کیا یہ دو طرح سے بن رہا ہے یا یہ اسی کا حصہ ہے. یعنی کہ ابھی سب علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں نا، تو اس لیے مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ان کو میں سامنے رکھ کے سب کو دیکھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ ہم یہ ایک علیحدہ جملہ بن رہا ہے مرکب عطفی یا پچھلے سے کنیکٹڈ ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ سے اگلی کلاس کے سٹارٹ میں دیکھیں گے. کلیئر ہو گیا؟ جی انشاءاللہ. چلیں، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. آپ سب نے سبحانک اللہ. اس پوائنٹ پہ غور کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سامنے جی رکھ کے کہ یہ آپس میں سارا ایک مرکب بن رہا ہے یا دو مرکبات بن رہے ہیں علیحدہ علیحدہ. اس کے اوپر ترجمے کو بھی دیکھنا ہے نا، ہم نے ترجمے کو دیکھتے ہوئے اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے. چلیں جی جی، ٹھیک اللہ ہے. حافظ. سبحانک کئی اللہم دفعہ و ایک بحمدک. مرکب کے اندر ایک چھوٹا علیحدہ مرکب بھی بن رہا ہوتا ہے نا، پھر وہ پورا مرکب عطفی پیچھے سے عطف ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ابھی سے میں جلدی میں ہوں تو میں نے کہا میں آرام سے دیکھ کے تاکہ ہم کچھ غلط نہ کر لیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم علیکم. جزاک السلام اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا.